یاز شجاع صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یاز شجاع صاحب کل والا جو واقعہ ہے یہ ایکچولی ہوا کیا ہے اور قصور آپ کو کس کا لگتا ہے؟ زان صاحب پہلا تو ہم دیکھیں واقعہ ہوا کیا. واقعہ یہ ہوا کہ فردوس عاشقوان وہاں دورے پہ تھیں، وہاں پر متعلقہ اے سی موجود نہیں تھیں. لوگوں نے وہاں پہ شکایت کی پھل خراب تھا، چینی 2 کلو کے بجائے 1 کلو مل رہی تھی. جب انہوں نے وہاں پہ موجود ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے جو اہلکار تھے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمیں تو اے سی صاحبہ کا یہی آرڈر ہے. انہوں نے کہا جی اے سی صاحبہ کو بلائیں. اے سی صاحبہ وہاں پہنچی. انہوں نے یہاں پر آ کر یہاں تک تو ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک تھیں، لیکن جو انہوں نے وہاں پہ الفاظ کہے اس سے وہ سارا یعنی بات ٹھیک تھی، کہنے کا انداز غلط تھا. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا آپ کو کس ڈیش ڈیش نے یہاں پہ لگایا، یہ وہ آپ کی ہوئی حکومت کو بھگتنی پڑ رہی ہیں. اچھا یہ یہاں تک ان کی بات ٹھیک تھی کہ کرنے کا انداز غلط تھا. وہاں سے اے سی صاحبہ نے اس پہ احتجاجاً وہاں سے وہ واک آؤٹ کر گئیں. اس کے بعد جو پی ایس کلاس ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، ان سب نے جو ان کے سینئر افسران تھے، چونکہ یہ ایک باڈی کی طرح کام کرتے ہیں، انہوں نے چیف سیکرٹری کو میسج دیا کہ جی یہ رویہ جو ہے ناقابل برداشت ہے کسی بھی سیاسی لیڈر کا، ان کے وزیر یا مشیر کا، اور اگر اس پر فوری طور پر یہ اپالوجی نہیں کرتے تو پھر فیلڈ میں افسران ان حالات میں کام نہیں کریں گے. ہم کووڈ پہ فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں. چیف سیکرٹری نے اسی وقت وزیر پنجاب سے رابطہ کیا ہمارے ذرائع کے مطابق، اور اس میں انہوں نے یہ پیغام پہنچایا جس پر انہوں نے ان کو یقین دلایا کہ وہ سونیا کے حق میں اسٹیٹمنٹ دیں گے. اس کے فوری بعد پھر چیف سیکرٹری نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے مذمت کی ڈاکٹر فردوس عاشقوان کے اس رویے کی، اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں ڈی جی پی آر کے ذریعے چیف منسٹر کی یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی جس میں انہوں نے سونیا صدف کی تعریف کی. اس کے بعد ڈاکٹر فردوس عاشقوان نے آج جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس سے کوئی 1.5-2 گھنٹہ پہلے ان سے ملاقات کی ہے وزیر پنجاب سے. صبح سے انہوں نے ان کو ملاقات کی درخواست کی تھی. انہوں نے اس وقت چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی بلا لیا اس ملاقات میں، اور اس ملاقات میں ڈاکٹر فردوس عاشقوان نے جو وہاں پہ پیش آیا وہ سارا واقعہ بیان کیا، جس پہ چیف سیکرٹری پنجاب کی ریزرویشن سے کہ آپ نے لفظ غلط استعمال کیے، ایک گزٹڈ آفیسر کو آپ کو یہ لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، جس پر وزیر پنجاب نے چیف سیکرٹری سے رپورٹ طلب کر لی کہ جو وہاں پر جو انہوں نے کہا جو ان کا رویہ تھا وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، جو وہاں پر مس مینجمنٹ تھی، ناقص انتظامات تھے، اور جبکہ چینی پورے پنجاب میں 2 کلو دی جا رہی ہے تو وہاں پہ 1 کلو کیوں دی جا رہی تھی. اس پہ انہوں نے چیف سیکرٹری سے رپورٹ طلب کر لی. یاز بھائی چھٹی کس کی ہوگی یا کسی کی بھی نہیں ہوگی، دونوں بچ گئے ہیں؟ اچھا اس میں ہوگا یہ ڈاکٹر فردوس عاشقوان کی تو چھٹی ہوتی نظر نہیں آ رہی. انہیں بھی کیوں ہے؟ جو متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر ہے اس کے بھی پیچھے پی ایس کلاس اب آگے کھڑی ہو گئی ہے. اگر یہ معاملہ اس طرح نہ ہوتا تو ان کی وہاں پر سرزنش بھی ہو سکتی تھی، ان کو شوکاز بھی ہو سکتا تھا، ان کی وہاں سے ٹرانسفر بھی ہو سکتی تھی، ان کو سسپینڈ بھی کیا جا سکتا تھا. لیکن اگر اس طرح نہ بات ہوئی ہوتی، لیکن اب یہ بہت مشکل ہے. اس کی وجہ ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب خود اب اس کیس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں. تمام سینئر بیوروکریٹس ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں. پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتاؤں بیوروکریسی کا جو پی ایس کلاس ہے اس کا ایک مزاج ہے، یہ اپنے افسران کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، اور خصوصاً جو نئی بچیاں آ رہی ہیں کیونکہ وہ کسی نہ کسی آفیسر کی بیٹی، بھتیجی، بانجی، بہو ہے، ان کو یہ بہت سپورٹ کرتے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ تو کسی صورت پہ بھی برداشت نہیں ہوگا. تو اس لیے اس ضمن میں مجھے اس کی بھی چھٹی ہوتی نظر نہیں آ رہی. جو آپ نے عثمان ڈار کا ذکر کیا تو عثمان ڈار کا تو یہ ایک قسم کا وہ اپنی سیاسی مخالفت میں کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر فردوس عاشقوان بہت بڑا چیلنج ہے ڈار برادران کے لیے سیالکوٹ میں. تو یہ اس میں ایک ان سے یہ جو غلط وہ شاٹ کھیل بیٹھی ہیں اس کا وہ کیش کروا رہے ہیں، اور ان کا سونیا صدف کے حق میں بیان دینا بھی صرف اور صرف ڈاکٹر فردوس عاشقوان کی مخالفت ہے. مینجمنٹ کے حوالے سے اے سی صاحبہ قصوروار ہیں، لیکن رویے کے حوالے سے ڈاکٹر فردوس عاشقوان کو اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا یہ بھی ایک اخبار ہے، اس کی سٹوری میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی 3 دفعہ بلایا گیا ہے اے سی صاحبہ کو، لیکن اے سی صاحبہ تینوں دفعہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے جو ہے نا وہ نہیں آئی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے اے سی کو عثمان ڈار کی بیکنگ ہو جس کی وجہ سے وہ فردوس عاشقوان کو ہر بار فار گرانٹڈ لیتی نہیں ہے. دیکھیں اس میں سیالکوٹ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ کو وہ جو پی ٹی آئی کے ٹائیگرز ہیں وہ اگر پورے پاکستان میں آپ کو نہیں نظر آئیں گے لیکن سیالکوٹ میں نظر آئیں گے، کیونکہ میں پیچھے سیالکوٹ ایک شادی میں شرکت کے لیے گیا تھا تو ہم وہاں پہ کافی پینے کے لیے رکے. اس وقت یہ کووڈ کی ریسٹرکشن نہیں تھی، یہ 3 ماہ پہلے کی بات ہے. تو وہ کافی پینے رکے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم آپ کو ٹیک اوے سرو کر سکتے ہیں، آپ اپنی گاڑیوں میں بیٹھیں، اندر نہیں بٹھا سکتے. اس کی وجہ کہ یہاں پہ ٹائیگر فورس ان کی گھوم رہی ہے، یعنی کہ پاکستان پورے میں مجھے لاہور میں ٹائیگر فورس نظر نہیں آتی، سیالکوٹ میں وہ ہے. ایشو یہ ہے سیالکوٹ میں بالکل عثمان ڈار کا اور ان کے بھائی کا بہت ہولڈ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں، لیکن فردوس عاشقوان بھی وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اب یہ کہنا کہ وہ ان کے کہنے پہ نہیں گئی تو میرا خیال ہے یہ بھی ان کی نااہلی ہے.
ان کو ان کی پولیٹیکل گروپنگ کا پارٹ اینڈ پارسل نہیں ہونا چاہیے. ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. وہ اسٹیٹ کی ملازم ہے, وہ اسٹیٹ ورکر ہیں, وہ پبلک سرونٹ ہیں, ان کو پبلک کے لیے کام کرنا چاہیے. اگر فردوس عاشقوان آئی ہے تو ان کے ساتھ ان کو کرنا اچھا چاہیے. ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے آرڈر تھے کہ جو مشیر ہے وہ کیونکہ وہ کوئی اس طرح کا عہدہ نہیں رکھتے, تو جو یہ ملازم ہے سرکاری ملازم وہ ان کو جواب دہ بھی نہیں ہے, تو کیا یہ والا ایلیمنٹ تو نہیں اس میں پریویل کر گیا؟ دیکھیں ویسے تو وہ صوبائی وزیر کو بھی جواب دہ نہیں ہے ملازمین. صوبائی وزیر اجلاس چیئر کر سکتا ہے, پالیسی اس کا کام کیا ہے, پالیسی دینا, ٹرانسفر پوسٹنگ, یہ تمام ایگزیکٹو اختیارات تو سیکٹری کے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ بالکل یہ چیز ضرور ہے کہ چونکہ ڈاکٹر فردوس عاشق مشیر ہیں اس لیے شاید اے سی صاحبہ نے ان کو وہ ویٹ نہیں دیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر یہاں پہ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ دورہ کر رہے ہوتے اور وہ پی ایس کلاس صحیح ہوتے تو آپ دیکھتے کہ یہ 2 گھنٹے پہلے وہاں پہ موجود ہوتی اور سارے انتظامات کو درست کروا رہی ہوتی. میں صرف اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اصل میں وہ مچا مچا دیا پھیڑاؤ دیا نے میں آپ کو نہیں, میں یہ آپ کو اس سروس کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاہور کی مثال دوں گا. لاہور میں کمشنر تھے کچھ عرصہ قبل تک ذوالفقار گھمن صاحب, وہ پروونشل سروس کے تھے. کہیں میڈیا پہ آپ کو ان کی شکل یا ان کی خبر نظر آتی تھی. روز جو ڈپٹی کمشنر لاہور تھے وہ چل رہے ہوتے تھے. جیسے ہی پی ایس کلاس کے کمشنر آئے عثمان صاحب, اب ان کی چل رہی ہے, ہر طرف ان کی پروموشن ہو رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے, یہ پی ایس کلاس باقی کلاس جو ملازمین ہیں ان کو ملازمین نہیں سمجھتے, مطلب پروونشل جو سروسز والے ہیں انہیں ابھی بھی اچھوت ہی سمجھا جاتا ہے. بالکل اچھوت سمجھا جاتا ہے. میں اس کے سے ہٹ کے بات کرتا ہوں کہ ایک ملتان سینٹرل جیل ملتان کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا. چند ماہ قبل وزیر پنجاب نے وہاں پہ دورہ کیا, وہاں پہ ایک پنکھا آہستہ چل رہا تھا تو انہوں نے اس پہ سخت سرزنش کی سپرنٹ جیل کی. اس وقت آئی جی جیل اور دیگر افسران موجود تھے. انہوں نے فوراً اسپیشل سیکرٹری جو پی ایس کلاس کے ہیں سلمان غنی, ان کو بتایا کہ یہ سارے پنکھے ڈونیشن پہ لگے ہوئے ہیں, سرکار کے نہیں ہیں, یہ تو اس سپرنٹ جیل کی اس پہ تمغہ ملنا چاہیے, اس نے تو بھیک مانگ کے یہ لگوائے ہیں, لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے یہ لگوائے ہیں. تو اگر یہ ایک آہستہ چل رہا ہے تو اس میں اس کا قصور کیا؟ لیکن آپ یقین کریں کہ سلمان غنی صاحب نے وہ بات آگے کنوے نہیں کی اور اس سپرنٹ کو سسپینڈ کیا گیا. کیوں کہ ایک ڈونیشن پہ لیا ہوا پنکھا, ساری جیل میں ڈونیشن پہ لگے ہوئے پنکھے تھے, ایک پنکھا کیوں سلو چل رہا ہے. تو جب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس کا قصور کوئی نہیں تھا, اس کو تو تعریف کری جانی چاہیے تھی کہ یار آپ نے سرکار کے اتنے پیسے بچائے, آپ نے اپنی پی آر سے لوگوں سے اتنے پنکھے اکٹھے کر کے دیے ہمیں, لیکن اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے سیاسی آقاؤں کی ایما پر دیگر سروسز والوں کو قربانی کا بکرا بناتے ہیں تو کسی دن آپ کو بھی بننا پڑے گا. بہت شکریہ یاز شجاع صاحب, آپ نے یاز شجاع صاحب کی باتیں سنی, بہت ساری انسائڈ سٹوریز جو ہے وہ انہوں نے آپ کو بتائیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی پسند آئی ہوگی, اور ہم یاز شجاع صاحب سے پھر ریکویسٹ کریں گے کہ بہت ساری انسائڈ سٹوریز کے لیے ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں کمی ہفتے میں ایک آدھا ٹائم دے دیا کریں گے. امید ہے کہ میں آپ کی ان سے ملاقات کرواتا رہوں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.